خدا کی شان ہے۔ مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے۔ اسی سے شہرت اٹھی، اور شعراء میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا۔ ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے۔ بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلی میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں۔ ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلی میں دفن کر دیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے۔ بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے۔ تو لہذا اگر وہ جنت المعلی میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو گئی، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی۔ خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے مدنی پہ کسی کا سایہ رہے، اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا۔ یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنیٰ کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا میرا مدنی ہم آپ کی خود حفاظت کریں۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا دیا۔ تو اس طرح بھی اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی ان کا استاذ بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے، جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا، مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی یہ کی چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کے یہ مردانگی کی ایک علامت۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا، یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں، اور دنیا چاہے کچھ۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا
کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں، تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں، بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں۔ تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے، ان سے کپڑے لیتے، تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو، تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے، چاندی بن جاتی، اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا عریاں طواف کرتے، چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے۔ اور یہ عریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا، حضور کا نبوت مل گئی، اعلان نبوت ہو گیا، حضور کی مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، 9 ہجری تک، یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے عریاں ہوتا رہا۔ تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریاں نہیں کر سکتا، اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے، اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیتے، پکڑ اتوار کو لیتے، کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے۔ تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ عریانی سے بھی زیادہ برا ہے۔ اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے، اب یہ جس سے ہم یہ غترہ پہنتے ہیں، اس سے اگر عبایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے، اسے آپ برقع کہیں، یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی، کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے، سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے، سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی، اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی، اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے، پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب کاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں، بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ عریاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برس۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہے، لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی عریاں کے حکم میں، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو، کہ ہر عضو، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، اس کی یعنی وجود کی سٹائل، اس کے سینہ، اس کے ابار، ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے، کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی عریاں کے حکم میں ہوگا کہ رب کاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں، پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر، ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے؟ یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک عبایا ڈال لیا، عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا، بس ختم ہو گئی بات۔ اچھا، بال تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ ہے، بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ عریانی کا دور چلتا تھا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات،
اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے، سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں، اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے، لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی۔ تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ تو حضور نے بکریاں چرانی شروع، اللہ قرارید کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے۔ دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں تھی بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری ہے۔ ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی۔ تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہیں ایک دفعہ آپ بھانک دیں گے بس چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اسے بیت مارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا۔ دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی۔ تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں، تو اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے۔ ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی، تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا